بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازاں ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے، نازاں ہوں مصطفیٰ سا پیغمبر ملا مجھے، ہادی علی سا آقائے کمبر ملا مجھے، کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے، صدقے میں پنجتن کے یہ منبر ملا مجھے۔ بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم و قرآنہ الکریم، قول حق بالحق صلوات۔ آج ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے، اس مولا کا ذکر کرنا ہے جو اس کائنات کا بھی مولا ہے، جو اس کائنات کا بھی مولا ہے۔ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس ایک شخص آیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ مولا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا نے کہا کہ پوچھو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا دین کیا چیز ہے؟ امام نے کہا دین 5 چیزوں کا نام ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور امام علی کی ولایت، اور امام علی کی ولایت۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ امام کے مولا سب سے ضروری عمل اس میں سے کون سا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے ضروری عمل اس میں امام علی کی ولایت ہے، سب سے ضروری عمل امام علی کی ولایت ہے۔ وہ شخص فوراً بولا کہ نماز اللہ کی تھی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا تھا وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی تھی وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کا تھا وہ ہلکا ہو گیا، آپ کے دادا مولا علی کی ولایت بھاری ہو گئی، آپ کے دادا مولا علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے اسے فرمایا نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض نہ رکھے، روزہ مریض پر معاف ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ غریب پر واجب کوئی نہیں، اور حج پہ غریب و مسکین نہ جائے، اور امام علی علیہ السلام کی ولایت، امام علی علیہ السلام کی ولایت امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے۔ امام نے فرمایا کہ امیر پر بھی واجب ہے اور غریب پر بھی واجب ہے۔ اور جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ علی سے محبت کرتے ہیں، شیعہ علی سے محبت کرتے ہیں، یہ تو علی علی کہتے ہیں، یہ تو علی علی کہتے ہیں۔ اب ہم نے تو علی کو نہیں کہا علی، یا مولا علی ہم نے تو نہیں بنایا مولا علی، رسول خدا نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی مولا کہتے ہیں یہ لوگ، تو اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھانے کے طور پہ عرض کر دوں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ہم نے مانا وہ اللہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے، فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے، فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے، ذہن میں نہیں آتا پھر بھی ہے، عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے، نظر نہیں آتا پھر بھی ہے، نظر میں نہیں آتا پھر بھی ہے۔ اس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے اس اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس اللہ کو مانتے ہو، اس رسول کے کہنے پر دیکھ کر بھی غدیر کے میدان میں علی کو نہیں مانتے ہو، علی کو نہیں مانتے ہو۔ علی امام علی علیہ السلام بے نیاز نمائندے کا بھی بے نیاز نمائندہ ہے، بے نیاز نمائندے کا بھی بے نیاز نمائندہ ہے۔ کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے،
کوئی علی کو نہ مانے، علی تب بھی علی ہے، کسی کے ماننے سے علی کم نہیں ہوتا، اور کسی کے نہ ماننے سے علی کم نہیں ہوتا ہے۔ پوری کائنات، پوری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور علی جسے چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے، اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے طور پہ دوبارہ عرض کروں کہ اگر کوئی بہت بڑا پہلوان ہوگا تو عالم دین نہیں ہوگا، اور اگر عالم دین ہوگا تو پہلوان نہیں ہوگا۔ کیا کہنے حضرت ابو طالب کے بیٹے کے، کیا شان ہمارے مولا علی کی، کیا شان ہمارے مولا علی کی کہ اس طاقت پر بھی دروازہ گواہ ہے، اور طاقت پر بھی دروازہ گواہ ہے، اور علم پر بھی دروازہ گواہ ہے۔ اور اگر کبھی علم کی بات ہوتی تو رسول اللہ کہا کرتے تھے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اگر طاقت کی بات ہوتی تو خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑتا ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پوچھو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب لوگ دوسروں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمیں خدا مانو، پر لوگ نہیں مانتے تھے، جیسے کہ فرعون اور نمرود جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن مولا کچھ بندے آپ کے دادا مولا علی کو دل سے خدا کہتے رہے، پر آپ کے دادا مولا علی نہیں مانتے تھے۔ امام نے کہا کیوں مانتے؟ امام نے اسے فرمایا اپنے وحدت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے، اپنے وحدت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے، بن کے آیات میں کئی بار ولی کہتا ہے۔ کیا ضرورت ہے علی خود کو خدا کہلائے، اللہ جب اپنے ہی چہرے کو علی کہلائے۔ آج 21 رمضان ہے جو کہ مصائب کا دن ہے، ہم پر بھی اور اس گھرانے پر بھی، اجڑ گیا بطول کا بھرا گھر، اور اس طرح سے اجڑا کہ آج تک آباد نہ ہو سکا۔ عزادارو 19 رمضان شب افطار سے فارغ ہونے کے بعد مولا علی کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے اور نکل آتے اور فرماتے بے شک یہ وہی رات ہے۔ مولا نے بی بی زینب نے گھبرا کے پوچھا بابا یہ کون سی رات ہے؟ مولا علی نے فرمایا بیٹی یہ میری اور تیری جدائی کی رات ہے، بیٹی یہ میری اور تیری جدائی کی رات ہے۔ آج مجھے دنیا کے کسی بھی بہادر سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ آج مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی، 21 رمضان سن 41 ہجری کو مولا علی کی شہادت کوفے میں ہوئی۔ 19 رمضان کو ضربت ابن ملجم لگی، مولا 3 دن زخم کی تکلیف سے تڑپتے رہے۔ مسجد سے حسنین اپنے بابا کو لیے گھر کی طرف چلے تو کوفے کے گھر سے مرد و عورت نکل پڑے، ہر طرف گریا کی آوازیں بلند ہوئی۔ جب گھر کی طرف پہنچے تو مولا نے کہا بیٹا حسن ان سب کو سمجھا کر رخصت کرو کیونکہ تمہاری بہنیں رو رہی ہیں، امام حسن نے سب کو سمجھا کر رخصت کیا، ہائے افسوس یہ رونے والے یہ سب مولا کے دوست اور چاہنے والے تھے، پھر بھی گوارا نہ ہوا کہ بیٹیوں کی آوازیں ان کے کانوں تک جائیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر مومنین سے گزارش کروں گا کہ فاصلے سمیٹتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ جتنے بھی بعد میں مومنین تشریف لائیں ان کو
زحمت نہ اٹھانا پڑے. جتنا آگے آ سکتے ہیں اتنا آگے تشریف لے آئیں. درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات. قبلہ غدیر کا ذکر فرما رہے تھے. 4 مصرے آپ کے خوبصورت اذہان کو ارسال کر رہا ہوں. بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا ساتھ دیجئے گا. بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا اور سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی. سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی. ارے کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا. درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات. ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب اظہر عباس لنگا صاحب سے تشریف لائیں اور تسبیح مودت کی تلاوت فرمائیں. صلوات پڑھو بآواز بلند. نعرہ تکبیر. مجمع کافی سارا آواز ڈھلی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم قائم والی. سارے جان دے ہو ماشاءاللہ ذاکرین دی کثرت پڑھن والے کافی موجود ہیں. میں خود بھی ایک بانی دی حیثیت اتنا حاضر ہاں تے وال بانیاں دا کام نہیں ہوندا کہ لمبا پڑھن. تو سب تھوڑا میرے ساتھ دے سو میں تمہیں پتہ ہی نہ لگ سے ممبر چھوڑ دے سا. صلوات پڑھو. میں 4 17 تک اسرائے کی دیاں سنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. یاد ہے صحیح. آ لنگر بھی کھا تے نیازاں دے خرچ دیکھ. تھوڑا میں نالے سو 4 17 میں پڑھنی ہیں. آ لنگر بھی کھا تے نیازاں دے خرچ دیکھ. بابا جی میرے پاس دیکھ سو. آ لنگر بھی کھا تے نیازاں دے خرچ دیکھ. چلو گل سمجھا کے پڑھا تاکہ تو کوئی شعر سمجھ آسی. بابا جی دنیا اعتراض کریں دیئے کہ یار اتنا پاکستان دا قومی بجٹ ہی نہیں بندا جتنا کہ 10 دہاڑیں دے وچ محرم دے وچ شیان علی 10 دہاڑیں دے وچ لنگر تے نیازاں پا کے خرچ کر چھوڑیں دن. نیازاں پکا کے خرچ کر چھوڑیں دن. اللہ زندگی دراز فرماوے. زوار حسین زوار اس قلم چاہیے چاچا جی. اور لکھ دے آ لنگر بھی کھا تے نیازاں دے خرچ دیکھ. آ لنگر بھی کھا تے نیازاں دے خرچ دیکھ. زمانے اتے ثبوت دیندا ودائے حسین. او آدھے مہنگائی بھی ہے عجوج تے مہنگائی بھی ہے عروج تے بلوی زوار دیکھ. آدم دے کتنے بال پلیندہ ودائے حسین. واہ واہ واہ. زندگی دے راضی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے. میں لکھ بری پڑھا بابا جی. مالک تو کسیت عطا فرماوے. آ لنگر بھی کھا تے نیازاں دے خرچ دیکھ. زمانے اتے ثبوت دیندہ ودائے حسین. اگوا دے مہنگائی بھی ہے عروج تے والوی زوار دیکھ. آدم دے کتنے بال پلیندہ ودائے حسین. آئے ہائے ہائے. محسن ثانیت تے مولا امام حسین بادشاہ دی ذات تے بلند تر صلوات پڑھو. میں مسائل پڑھا بس میرے کو پتہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ
والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات ادبیاں ہر دھی دے دل دی آس ہوندی ہے. ایک دیکھ بند پڑھنا ہے. زندگی دراز ہوئے میں لکھ واری پڑھا بابا دیاں دے پردے سلامت ہوئے میں توڑا ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کرنا میں لکھ واری پڑھا بابا میں نوکراں ہر دھی دے دل دی آس ہوندی ہے تے پئیے عید فطر دی آندی میں قربان ونجا میں لکھ واری پڑھا ہر دھی دے دل دی آس ہوندی ہے تے پئیے عید فطر دی آندی او میں جو کچھ منگساں میں کوں بابا دیسی یا تانگ دھیاں کوں میں نوکراں میں لکھ واری پڑھا زندگی دراز ہوئے بابا جی دھیاں دے پردے سلامت ہونی میں لکھ واری پڑھا میں قربان ونجا ہر دھی دے دل دی آس ہوندی ہے تے پئیے عید فطر دی آندی او میں جو کچھ منگساں او میں کوں بابا دیسی یا تانگ دھیاں کوں رہندی او میں صدق ونجا زہرا دی بچڑی او میں صدق ونجا او زہرا دی بچڑی تے رہیے عید دے دی کرلان دی زندگی دراز ہوئے ماں حسین دی راضی ہو سونا بیٹھے رون دے ہو چلو ایک وین تو میں بیت سنا ہوں میرا دل بن گئی ہے میرے امام دی دا سر چومے بابا جی رو کے بیٹھے آدن توں گھر وچ ٹرنا سکھیا کر تے ایک آسیہ آلیہ دورے ہو سکتا ہے اون دور دے وچ وہ تیکوں امت نانے دی ٹورے بی بی رونیے پیو دے گالے چ بہی پا کیا دیے میں کیوں ٹرساں او میرا سونا بابا جی او میں کیوں ٹرساں او میرا سونا بابا تے میرے ویر نہیں کوئی تھوڑے بی بی رو کیا دیے جائیں بھین دے ویر او 18 ہوئے او کو ٹران دی کہڑی معافی مانگ کے اڈا بند پڑھنا چاہنا ناراض نہ تھی سو زندگی دراز ہوئے جنا میری سین آکھے بابا میڈو دیکھو میرا حسین بھی رائے بابا میڈو دیکھو میرا مسلم بھی رائے میرا حنفیہ بھی رائے آدھیا میرا او بھی رائے جیندی لکھاں تے تاک نہیں بوندی جنا غازی دا نام ہے علی بادشاہ ڈاڈے رنن دھی دا سر چوم کے کھڑے آدھن ہینی آرزی مار ماتم او بھیراواں دے ہینی چاند روزہ دیاں شاہیاں او آویندن وقت او شریفات او پچھے ہون دیاں ہیں نا تنہایاں جیڑیاں عورتاں اج لعنت اللہ علی القوم الظالمین ناراضی تو بسم اللہ محسن جب سے حیدر و مسلم کے سر کٹے محسن جب سے حیدر و مسلم کے سر کٹے اولاد ابو تراب نے ہر عید چھوڑ دی. یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب اظہر عباس لنگا
मुल्तमिस हूँ ज़ाकिर अहले बैत एजाज़ हुसैन क़यामत साहब से तशरीफ़ लाएँ और इजहार मवद्दत फरमाएँ। इल्तिमास दुआ करें। या महमूद बहक़ मोहम्मद, या फ़ातिर बहक़ सैयदा, या आला बहक़ अली, या मोहसिन बहक़ हसन, या कदीमुल एहसान बहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम, या रब्बुल हुसैन बहक़ हुसैन इजफ़ सदरुल हुसैन बज़ुहूरिल हुज्जतुल का। दुआ है खालिक़ कायनात जितने मोमिन व मोमिनात दुआएं पढ़ने वाले की पढ़ाई, मैंने चीज़ की ड्यूटी, बानियां का खर्च, अखराजात, लंगर न्याज, 12वीं सरकार अपनी पाक बारगाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। जितनी दुआवां मेरे ज़िम्मे, जितनी दुआवां तेरे ज़िम्मे, सारिया दुआवां की मुस्तजाबी की खातर मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। कोई ज़ाकिर दावा नहीं बल्कि बहासियत तालिब इल्म। मेरे तो पहले बादशाह हुसैन के बहुत अच्छे मदाखान पढ़ चुके हैं और मेरे तो बाद बादशाह हुसैन के बहुत ही खूबसूरत मदाखान तशरीफ फरमा। थोड़ा कोई लम्हा ज़ाया कीते बगैर पहली 70 ही बहुत बड़ी मुसीबत थी, जिन्ना घर छोड़े फ़कत रोवते नहीं छोड़ मुसलसल अज़ादारी मसरूफ़। दुआ है मेरा पाक अल्लाह अज़ादारी और अज़ादारों की मुहाफ़िज़त फरमा। 40 हिजरी बादशाह में ज़रब लगन तो बाद मेरी साइल जब कूफ तो वापस मदीने बनने लगी। नौकरानियाँ आंदियां रही, पुछदियां रही, बीबी तुसां कदम वाला सो, बीबी तुसां कदम वाला सो। आंदियां रही वापस वलदियां रही। एक मेरी सैन दी कनीज़ आई जिहदा नाम अनवार आई, खामोश बैठी, जुर्रत नहीं जो बीबी के सामने कलाम करे। बीबी खामोश डिठा है। फरमाया अनवार बेटा क्यों परेशान हो? आदि बीबी औरतों दे निमाना मां भाईजान धी भावें चाचा जी तुहाड़ी होवे ताई मुसाफिर है, धी अगर मेरी है ताई मुसाफिर। आदि बीबी पुछना ये चाहनी आ अगर कोई ना ही आवन दवे तुसा वत कोई मेरे शहर च आस। जिन्ना गौर नाल मेरी सतर सुनिए ने आज हुसैन मिट्टियां ते बह करो मना ले लोगो। बीबी आदि जरूर आसा। आदि बीबी कदा? आदि बीबी फरमाए 61 हिजरी 12 मुहर्रम तेरे शहर च न सोनी हाई की थी। जवान बड़े औखे रोंदे ने अगर रोवन वत 40 साल रात रोंदे। तुसा सोनी हाई की थी चाचा मैं इन अखा नाल पढ़े तुसा हाई की थी। तुहाडी हाई ते कोई पाबंदी नहीं। बतूल दियां धियां रोंदियां इन कुत्ते चुप नेज़ियां नाल करोंदे ने। वाह भाई वाह वाह मरहबा अजरकुम अल्लाह क्या बात। आदि बीबी तुसा वाती आसो? बीबी फरमाए जरूर आसा। आदि बीबी मेरे घर आसो। बीबी फरमाए इतना वक्त ना हो सी। आदि बीबी मैं चिराग चाक के रस्ते ते आ खड़सा। बीबी फरमाए चिराग चाक के रस्ते ते क्यों खड़सा है? आदि बीबी मैनू तुहाडा अगे आवना याद है। क्या? खामोश परेशान बीबी दे हुजरे तो बाहर आई। फरमाए बादशाह हुसैन दी दीद पई है। अनवार बेटा क्यों रोंदे पे हो? आदि मौला समझ नहीं पी आउंदी। बीबी आज बड़िया राज भरी गाली पई कहंदी। बीबी फरमाए जद अगे आईया बाजार बंद हैं दरबार बंद हैं जद हुन नगणे बलवा आम च नगणे चिट्टे दी नगणे। बादशाह फरमाए अनवार दी परेशान ना हो। अगर भेड़ आदि मैं तेरे घर ना आसा मैं भावें दा मुहर्रम दी रात जितना ही थका होया हुआ यार दी रात तेरे घर आ कयाम कर। क्या बात। वक्त गुजरता रहा। चाचा जी जेडे चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हो कोई नवे मज़ामीन नहीं, कोई नवी करबला नहीं। न्याज़े हुसैन
وقت گزردا رہا ادی پیو شادی کر چھوڑی ادی خولی بلاؤں دنا بھلا ہوئے ادی پیو شادی کر چھوڑی خولی ملاؤں دنال وقت گزردا رہے سال مہینے چ بدل گئے مہینے سال چ بدل گئے سال ہفتے چ بدل گئے نیاز حسین کی دوئی کہے ہجری 5 محرم دا دن چڑھے اس ڈٹھے خولی بلاؤں دے بدن تے وردی آدھی خولی کن پہ وینے آدھے ساڑی عرب دے بادشاہ نال جانگے میں ویدہ پہ آدھی نوانج آدھے منع کیوں کرے نہیں آدھی ججا وین کر لگا ہائے ضرور کرے محنت کرے نا پیانے آدھے حسین آدھی نوانج آدھے منع کیوں کرے نہیں آدھی جڑا ڈا محرم نہیں پہ آدھا ڈا محرم تا دی ڈھلسی رات ٹائم اکبر دے بابے میرے گھارا وڑا اللہ ہوئے یار ماں حسین دی راضی رہو کرتار آئے وجنا ضرور ہے آدھی ویندائیں دوان مگر منت کرے نہیں آدھا دی رات واپس آوے جو یاری دی رات اکبر دے بابے میرے گھر آوڑے غیرت مندو ٹور پہ خولی 5 کو کربلا پہنچے 6 کو من دریا تو خیمے پٹے 7 کو پاڑی بند تھی ہے 8 دیئے تسیے جڑ پہ 9 محرم دا دی آگئی دا محرم دی رات بھین دی رامات دی ملاقات دی آخری رات غیرت مندو ایڈو دا محرم دا دی چڑے تیرے اپنے مزاج دی گلے پتہ نہیں کڑے خیال جو گم بیٹھے میں ممبر چھڑے لگڑا اللہ گواہ میں نو ممبر دی علمت دی قسم ایڈو دا محرم دا دی چڑے حسین اکبر دی لاش چاہیے ایڈو انوار چھت چڑھائی آدھی شالا خیر ہوئے آج میں ڈے گھار آوڑے مٹیاں تے بے کرونا لے لوگو آدھی شالا خیر ہوئے ایڈو بادشاہ دے ضربان چلیے ایڈو دھیر دی چادر لے گئی ہے کتنی دیر ہے بھیڑ دی چادر لانچ ایڈو بادشاہ دے ضربان چلیے ایڈو بھیڑ دی چادر لے گئی ہے عمر ابن سعد حرامی فوجیں جیلان کر کے آدھے کونے جڑا سر کو مفود جات لے کمینہ آدھے کونے جڑا سر کو مفود جات لے غیرت مندوں مٹیاں تے بے کرونا لے لوگوں خولی ملاؤنا دے سر میں کو جیل سرد نام آئے نوکڑ گھوڑا لے آئے گھوڑے دی گردن دنال ایک توتڑائی جد چ گھوڑے دا سفر دا دانا رکھ دین اس کمینے میں دے امام دیا ظلفہ چ ہاتھ پائے سر رکھا نہیں چھوڑ دیتا ہے ادو جبریل پر ودا کے آدھے لہیا میں دے استاد بچڑا او کیویں ندر آگئی ہے بہنی بگئی آمین اللہ کام محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی بہت مہربانی سرکار محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب اعجاز حسین قیامت ملتمس ہوں ہمارے آپ کے ہر دل عزیز مولا ان کی خطابت میں مزید پرواز عطا فرمائے ذاکر اہل بیت شاعر اہل بیت ثاقب حسین حیدری سے تشریف لائیں درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے اگر کوئی شیعہ ہم پر خوش ہو کے درود بھیجے ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی درود ایک پڑھے مل کے اونچی آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ علی کا بھی خالق ہے اس طرح سے جواب دیں اگر جبرائیل آسمان پہ ہے تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری بندہ بولے ہائے دری درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ
دعا ہے مالک کائنات آپ سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین سارے کہا کرو۔ میرے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، اگر کوئی شیعہ ہمارے دشمن کے جنازے پہ آمین کہے مجبوراً ہم 14 کو جنت دینی پڑتی ہے۔ مومن کی آمین کا بہت بڑا مقام ہے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو آمین کہہ لیتا ہو اس بارگاہ اقدس میں آمین نہ کہے۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کے پردے کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہاتھ سارے بلند کرنا۔ میرے مالک جو بیمار ہیں امام سجاد کی بیماری کا صدقہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر، اپنی چھت عنایت فرما۔ بہت ہی قابل احترام باوسیت وسیم عباس گیلانی صاحب، مولا ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ جناب حیدر عباس رضوی صاحب کی قبر کو بسم اللہ کا ثواب عطا فرمائے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو آمین کہہ لیتا ہو اور اس مخصوص دعا پہ آمین نہ کہے۔ سارے بندے اس عشق کی نماز میں ادا کر دینا۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کے پردے کی حفاظت فرما۔ ہم گناہ گاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں اس قابل بنا ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ بھائی جان آپ مجھے دیکھیے گا، بالکل وقت ضائع نہ کرتے ہوئے پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرے بہت ہی قابل احترام جناب عابد علی جعفری صاحب مولا کے بہت اچھے شاعر ہیں، میرے بعد آپ کو تفصیل سے فضائل بھی سنائیں گے، مصائب بھی سنائیں گے۔ بابا وسیم گیلانی صاحب سے اجازت لے کے پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا میں سمجھوں گا آج کی ساری نوکری ضائع ہو جائے گی۔ پوری کائنات میں 18,000 عالم میں چرند پرند حیوانات اور نباتات سے ہٹی اس دنیا میں سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں سے مزین اس کائنات میں یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے۔ پتہ نہیں عرش جھولی میں رکھنے لگا ہوں، آپ آگے میں پیچھے، نعرہ یہاں سے نجف تک پہنچے وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کے آسمان کے نیچے عابد بھائی پوری کائنات میں جسے توحید غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، دیر تک آباد رہیں، بولتی زبانیں سلامت رہیں۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جو اب تک خاموش چہرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توجہ میں لانے کے لیے میں صرف اتنا ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، جعفر بھائی اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ دیواریں علی علی نہ کرے، اس کے بعد میں آج کے بعد گرین ٹون آنا ہی چھوڑ دوں گا، آپ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کے آسمان کے نیچے جسے توحید غور سے دیکھے اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر، جو ایک انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے واپس اس کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بولا کرو ذکر میں ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت اور مولا آپ کو آباد رکھے۔ جس کے اندر ولایت ہے بولو حیدری۔ اس کی ڈبلنگ تھوڑی کام کیجئے گا۔ جو ایک انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے واپس اس کے گلے میں ڈال دے۔ میں ڈر رہا ہوں پتہ نہیں گیلانی صاحب یہ پہلا جملہ کیسے سماعت کریں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی، ان کے ساتھ کیا بنے گی۔ میں تجھے بتاؤں حسین کہتے کسے ہیں۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے۔ آپ سے جو خاموش بیٹھے ہیں آپ بولیے گا، بھائی جان جوان بیٹھے ہیں میرے ساتھ دیں گے، جوان اگر پیچھے رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا۔ آیتوں حدیثوں میں فرحان بھائی بات آشکارا ہے۔ کون سی بات؟ انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک آپ سنیں گے، پتہ نہیں کہاں تک میں پڑھوں گا، پڑھنا میں نے بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ کی سماعت یہاں سے نجف تک نہ گئی تو مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے۔ میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ آیتوں حقیقوں میں بات آشکارا ہے۔ انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے یار، دیر تک آباد رہیں۔ جو ذکر سننے آتے ہو وہ بولا کرو یار۔ مولا آپ کو آباد
اشار رکھے مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں مولا حسین علیہ السلام یا علی مشکل کشا میں اس طرح سے تیرے بیٹے کی فضیلت بیان کروں جیسے کتابوں میں لکھا ہے, جیسے پڑھنے کا حق ہے. اگر آخری بندے تک ایک بندہ بھی چپ رہ گیا تو مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا, بہت چھوٹا نوکر ہوں. آل محمد نے جتنی عزت دی ہے میرے لیے بہت زیادہ ہے. جملہ میں نے پڑھنا ہے, فیصلہ گرین ٹون نے کرنا ہے. نعرہ آپ یہاں سے جہاں تک پہنچائیں وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. شرط یہ ہے توجہ مکمل ہو. گیلانی صاحب دعا فرمائیے گا. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. قبر میں اندھیرے کا سر اٹھائیے گا. انتظام سارا ہے. ایک سینہ پر زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. پتہ نہیں کہاں پر سنے گے یار آپ. ایک سینہ پر زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. بول کون جیتا ہے, بول کون ہارا. مولا آپ کو آباد رکھے یار, دیر تک آباد رہیں آپ, بولتی زبانیں سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آیتوں حدیثوں میں اب تک جتنا میں نے پڑھ لیا ہے, جتنا پڑھنا ہے بھائی جان, وہ سب ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. جس بندے کے گھر کا چولہا امام حسین کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے امام حسین کو سلام کرے گا. باقیوں سے میری بات نہیں ہے. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں پر ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. ایک سینہ پر زندہ ہے, ایک تخت پر مردہ. بول کون, مجھے دیکھیے گا عرش علی, بول کون جیتا ہے, بول کون ہارا ہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے. مولا آپ کو بات رکھے یار, جس کو بولنا آتا ہے وہ بولا کرے ذکر میں. مولا آپ کو بات اشاد رکھے, دیر تک آباد رہے آپ. کیا کہنے میں اسلامت رہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے کروڑ گنا بہتر فضائل پڑھ لیے جائیں. وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. اللہ اکبر. پہلی غربت تو یہ ہے کہ وہ شام سے آ جاتی ہے, اور دوسری غربت یہ ہے کہ وہ دیر سے جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم اولاد تو انسان ہیں. ایک آنسو کا میں طلبگار ہوں, وقت سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ جو پردے داروں والا حصہ ہے نا, یہاں سے جب ساری مستورات چلی جاتی ہیں, مجلس ختم ہوتی ہے, مومنات اپنی اپنی گھروں کو چلی جاتی ہیں, 3 بیویاں رہ جاتی ہیں. سوال کرو کون کون سی 3؟ ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی, ایک علی مرتضیٰ کی بیٹی, ایک مظلوم کربلا کی بیٹی. اب تک میں نے منت نہیں کی, یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, اگلے مصرے پہ ہائے ضرور کر لینا. محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی حالت اتنی عجیب ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پہلو زخمی ہوتا ہے, علی کی بیٹی کا سر زخمی ہوتا ہے, حسین کی بیٹی کے کان زخمی ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. یہاں سے جب ساری مستورات چلی جاتی ہیں, حسین کی بیٹی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے, پھوپھی اماں یہ جو ہمارے پاپا کے غم میں اتنا رو رہے تھے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں. رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے تیرے پاپا کے عزادار ہیں. منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے. اور میرے اکبر کو کوئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بس 2 منٹ آپ کا لے رہا ہوں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے گا. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے, کوئی غم نہ دیکھو. جب سال کی قید نبھا کے علی کی بیٹی واپس آئی نا مدینے, نانا کی دہلیز پہ پہلا بوسہ دیا, جس کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے.
نانا کی دہلیز پہ بوسہ دے کے قبر محمد پہ بیٹھ کے کہتی ہے زمانے کا رسول نانا 18 بھائیوں کی بیوارث بہن کا سلام۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں تک سننا ہے، کہاں تک میں نے پڑھنا ہے۔ کیا کہا علی کی بیٹی نے؟ زمانے کا رسول نانا 18 بھائیوں کی بے وارث بہن سلام کہتی ہے۔ میرا ایمان ہے کمر تک رسول باہرہ قبر محمد ہل گئی، رو کے کہتے ہیں زینب بیٹا میرے قریب تو آ، مجھے تیرے سر پہ بوسہ دینا ہے۔ آج قصر آل عمران میں مٹی پہ بیٹھ کے ہم رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے عزت حیدر کی قسم 4 قدم سیدزادہ علی کی بیٹی پیچھے ہٹی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نانا مجھے شرم آتی ہے، میرا سر زخمی ہے، میں شام کے بازار میں پتھروں کی بارش میں سفر کرتی آئی ہوں، کبھی کوفہ سے دربار، دربار سے شام، بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ نہیں بیٹا کچھ پوچھنا ہے تجھ سے؟ جی نانا۔ آواز بیٹا کون کون سے موڑ پہ کون کون سا ظلم ہوا؟ میں خود بانی مجلس کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں، بہت عجیب موڑ ہیں۔ بیٹا بتا کون کون سے موڑ پہ کون کون سا دکھ ہوا، کون کون سا ظلم ہوا؟ آواز نانا سارے ظلم میں بیان نہیں کر سکتی، ایک ظلم تو سن لے، ایک کی میں وضاحت کرتی ہوں۔ جی علی کی بیٹی بتا کون کون سے موڑ پہ کون کون سا ظلم ہوا؟ آواز نانا کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل تک عیسیٰ کی امتی مجھے چادریں دیتے رہے، تیرے امتی میری چادریں ماتم۔ آواز نانا میں اتنی اجڑ گئی تھی، میں رو رو کے کہتی تھی اگلے موڑ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے یار، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ آواز زینب بیٹا اس سے بڑا کوئی ظلم ہے تو بتا۔ آواز نانا کربلا سے لے کے شام تک میں سارے ظلم بھول جاؤں گی، ایک ظلم تیری بیٹی کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ بابا جی دعا فرمانا۔ آواز زینب بیٹا کون سا ظلم؟ آواز نانا کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل تک میں بندے ہوئے ہاتھوں سے ہوتی تھی، اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے ہنستا تھا، کبھی کہتا تھا برچھی میں نے ماری، کبھی کہتا تھا حسین کو غریب۔ پردیس میں لوگوں سے ردا مانگتی رہی، پردیس میں لوگوں سے ردا مانگتی رہی، اجڑے نہ کوئی ایسے دعا مانگتی رہی۔ زینب نے کہا لوگوں بیمار بڑا ہے، مجھے مارو، میرا عابد بے ہوش پڑا ہے۔ سجاد کے حصے کی سزا مانگتی رہی، پردیس میں لوگوں سے ردا مانگتی رہی۔ روتی آنکھوں کے ساتھ دعا فرمائیں۔ ایک بچہ 5 سال کا سید سائل عباس کسی گلے کی مرض میں مبتلا ہے، مولا بیمار کربلا کے صدقے میں اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ جتنے مومنین بیمار ہیں مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ یہ میرے بھائی مومن کی والدہ علیل ہیں، مولا انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ سالانہ مجلس اعزاء